بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 30واں پارہ 37 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی صورت سورۃ النبأ، یہ ترتیب کے اعتبار سے 78ویں اور نزول کے اعتبار سے 80 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کا موضوع بعث بعد الموت ہے۔ اس صورت میں اللہ نے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے آگاہ فرمایا۔ ابتدائے صورت میں قدرت الہیہ کے دلائل ذکر فرمائے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ اور سورت کے آخر میں بتایا کہ اللہ جو کہ بے حد مہربان اور رحمان ہے، لیکن اس کے باوجود کل بروز قیامت کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابا، اور اس دن جب فیصلہ ہوگا تو کافر تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے۔ سورۃ النازعات ترتیب کے اعتبار سے 79 اور نزول کے اعتبار سے 81 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور منکرین حق پر یہ واضح فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں ضرور بالضرور زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس دن منکرین کا حال یہ ہوگا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور یہ لوگ جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ صرف دن کا آخری حصہ ایک شام یا ایک صبح ہی دنیا میں رہے ہیں۔ سورہ عبس ترتیب کے اعتبار سے 80 اور نزول کے اعتبار سے 24ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت کے بعد آخر صورت تک ہر صورت ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے۔ صورت کے ابتدا میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عمر بن قیس تھا، اور یہ اپنا انتساب مشرک باپ کے بجائے اپنی مومنہ ماں کی طرف کرتے تھے۔ ان کا واقعہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ اس اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ علیہ السلام کو طبی طور پر ناگواری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبوب انداز سے نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ اپنوں سے بے توجہی نہ کریں، اگرچہ کسی دینی مصلحت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصل اور اس کی منازل کو بیان فرمایا۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، اور ساتھ ساتھ بتایا کہ زندگی کے ہر مرحلہ میں ہر ضرورت کو اللہ نے ہی پورا کیا، ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک کھانے پینے کی مختلف اشیاء کا بندوبست کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ پھر آخر میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت انسان اپنے قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔
اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اور اس دن کچھ چہرے انتہائی گرد آلود اور سیاہی مائل ہوں گے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اگلی سورت سورۃ التکویر، تکویر یہ ترتیب کے اعتبار سے 81 اور نزول کے اعتبار سے 7ویں سورت ہے، اور اس میں کل 29 آیات ہیں۔ پہلی 14 آیتوں میں قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا، جن مناظر کی وجہ سے کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلی 15 آیات میں آپ علیہ السلام اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے 4 قسمیں کھائی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اس میں بتایا کہ آپ علیہ السلام تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والے سچے نبی ہیں، اور یہ قرآن پاک شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ یہ تو اہل جہاں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الانفطار یہ ترتیب کے اعتبار سے 82، نزول کے اعتبار سے بھی 82 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 19 آیات ہیں۔ ابتدا میں قیامت کے مناظر کو بیان کر کے محبت بھرے انداز میں انسان سے شکوہ کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان آخر کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تم اس کے احسانات کو بھلا کر معصیت پر اتر آئے ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا ہر قول و فعل لکھا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جس کو بنیاد بنا کر بروز قیامت تمہیں ابرار اور فجار 2 گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ سورۃ المطففین، اس صورت میں بھی قیامت کے احوال اور احوال کو خاص طور پر ذکر کیا اور ایک مخصوص طبقہ کو انجام بد سے ڈرایا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور ان کے لینے کے باٹ اور ہیں اور دینے کے باٹ اور ہیں۔ تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کو ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہوتی ہے، اور انصاف کے لینے اور دینے میں بھی ہوتی ہے۔ پھر سورت کے آخر میں بتایا کہ سیاہ دل لوگ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ برعکس ہوگا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ اس دن نیک لوگ بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اگلی سورت سورۃ الانشقاق۔ سورۃ الانشقاق، اس میں بھی قیامت کے مختلف احوال کو بیان کیا گیا اور اس دوران رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اس دن جب انسان رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بعض کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور اس دن ان مصائب اور عذابوں سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ سورۃ البروج میں ایسے لوگوں کو وعید سنائی جنہوں نے کسی مسلمان مرد و عورت کو ستایا اور انہیں تکلیف پہنچائی اور بغیر معاف کروائے ہوئے اور اس برے کام سے توبہ کیے بغیر ہی مر گیا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، اور نیکوکاروں کے لیے جنت کی نعمتیں اور راحتیں ہیں۔ اور آخر میں بتایا ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور بطور دلیل کے فرعون اور سمود کے انجام بد کو ذکر کیا۔ سورۃ الطارق، اس صورت میں اللہ نے انسان کو بتایا کہ ذرا اپنی ہستی پر غور کرو کہ کس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ جو ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ پھر انسان کو زندہ کر کے اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن کی صداقت اور اس کے
قول فیصل ہونے پر قسم کھائی۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کرنے کے بعد قرآن کے آسان ہونے کی بشارت سنائی اور بتایا کہ اس سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کریں گے جن کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، اور جو ازلی بدبخت ہیں ان کو اس طرح جہنم میں ڈالا جائے گا کہ وہاں نہ وہ زندہ رہ سکیں گے نہ مر سکیں گے، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور یہی بات گزشتہ صحیفوں اور شریعتوں میں بھی بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے چھپا لینے والی۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ بعض سرکش چہرے جو ذلیل و رسوا اور مشقت زدہ ہوں گے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور نیکوکاروں کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تکوینی دلائل کو بیان کیا، جس میں اونٹ، بلند و بالا آسمان، زمین اور پہاڑ وغیرہ شامل ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ پھر ان کا معاملہ ہے اور حساب، ان کا معاملہ اور حساب یہ ہمارے ذمے ہے۔ سورۃ الفجر، اس کی ابتدا میں اللہ نے 4 قسمیں کھا کر بتایا کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ پھر اجمالاً قوم عاد، سمود اور فرعون جیسے متکبر اور فسادیوں کے قصے بیان کیے جو عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی خود غرضی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اسے مال و زر دیا جائے تو کہتا ہے اللہ نے میری عزت و تکریم کی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ لیکن اگر کسی کو اللہ فقر میں مبتلا کرتا ہے تو کہتا ہے اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے کہ اللہ نے میری اہانت کی۔ حالانکہ مال بھی اللہ نے آزمائش کے لیے اور فقر بھی اللہ نے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ تم لوگ مال کی محبت میں گرفتار ہو، تم اس دن کو یاد کرو جب زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، بدبختوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور نیک اور مطمئن نفس کو جنت میں داخل ہونے کا کہا جائے گا۔ سورۃ البلد، اس میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے لے کر میدان حشر تک مشقت ہی مشقت ہے۔ پھر قیامت کے شدائد اور مصائب کا ذکر کیا اور ان مصائب اور شدائد سے بچنے کے لیے اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اونچی گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اس سے مراد غلاموں کو آزاد کروانا، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان باللہ ہونا ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی اور آپس میں رحم کرنے کی اللہ نے وصیت بھی کی۔ سورۃ الشمس، اس کا اصل موضوع نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ 7 چیزوں کی قسم کھا کر بتایا کہ انسان میں نیکی اور بدی دونوں کا احساس رکھ دیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قد افلح من زکاها، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو غفلت اختیار کرے وقد خاب من دساها، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر بطور نمونہ کے قوم سمود کا ذکر کیا جو معاصی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ سورۃ اللیل، اس سورت کا موضوع انسانوں کی مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے، جن کے مختلف ہونے سے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ جو نیکی کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے نیکی کے آسان راستے کو اللہ تعالیٰ مزید آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ،
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بخل کرے گا اور دین حق کو جھٹلائے گا، اس کے لیے مشکل ترین گناہ بھی آسان کر دیں گے۔ اختتام صورت پر ایک مومن صالح کا واقعہ بیان ہوا جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا تھا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضیٰ۔ اس مومن صالح سے مراد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سورۃ الضحیٰ یہ ترتیب کے اعتبار سے 93 نمبر کی صورت ہے۔ اس صورت کا موضوع آپ علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے، اور بشارت سناتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا مستقبل حال سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ راستے سے ناواقف تھے تو راستہ دکھایا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ یتیموں سے اچھا سلوک کرو، سوالی سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ، اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ سورۃ الانشراح، اس صورت میں آپ علیہ السلام پر اللہ کے 3 احسانات کا ذکر کیا۔ نمبر 1 شرح صدر، نمبر 2 بوجھ کا ہٹانا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور تیسرے نمبر پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر بلند کرنا۔ پھر اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا اور حکم دیا جب آپ علیہ السلام اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہوں تو خدا کی یاد میں منہمک ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ سورۃ التین میں اللہ نے 2 روحانی غزاؤں کے مقام طور سین اور بلد امین یعنی مکہ، اور 2 جسمانی غزاؤں انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر نوع انسانی کی تکریم کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی خوبصورت ہے، اور عقل اور روحانی کمال کے اعتبار سے بھی اس کو خوبصورت بنایا۔ لیکن جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے اور حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ سورۃ العلق، اس سے لے کر آخر تک جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے قرات اور کتابت کے ذریعے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ ان نعمتوں کی وجہ سے اس انسان کو عاجزی کرنا چاہیے تھی، لیکن یہ انسان تکبر اور سرکشی کرنے لگا۔ پھر اللہ نے اس امت کے فرعون ابو جہل کا تذکرہ کیا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى۔ اہل کتاب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو آپ علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ تو اس سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بینہ اور واضح دلیل قرار دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ تھی اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ آپ کی سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبا بھی نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا بدترین دشمن بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس صورت میں بتایا کہ اخلاص کے ساتھ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ماننے والوں کا مسکن جنت ہے۔ سورۃ الزلزال میں قیامت سے قبل زلزلے کی خبر دی، پھر بتایا کہ اس کے بعد لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اعمال کے مطابق ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے۔
سورۃ العادیات میں گھوڑوں کے ہانپنے، دوڑنے اور چنگاریاں اڑاتے سموں کی قسم کھا کر انسان کو بتلایا کہ گھوڑا اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش میں گھس جاتا ہے، مگر انسان اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے اور مال کی محبت میں اس دن کو بھلا دیتا ہے جس دن اسے قبر سے نکالا جائے گا۔ سورۃ القاریہ میں قیامت کے مناظر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اس دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ سورۃ التکاثر میں بتایا ان لوگوں کی اس صورت میں مذمت کی گئی جو صرف دنیا کی مال و دولت اور نام و نمود کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور اپنے رب سے اس قدر غافل ہیں کہ جا کر قبریں گنتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے مقتول زیادہ ہیں، اور اسی حال میں کہ وہ اسی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اچانک ان کو موت آتی ہے، پھر ان سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ العصر میں بتایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، صرف وہ شخص جس کا عقیدہ صحیح ہے اور عمل سنت کے مطابق ہے اور وہ اس عقیدے اور عمل کی دعوت بھی دیتا ہے اور دعوت کے بدلے میں ملنے والی تکالیف پر صبر بھی کرتا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ سورۃ الہمزہ، اس میں 3 بیماریوں غیبت، مذاق اڑانا اور حب دنیا کی نشاندہی کی، پھر ان بیماریوں میں مبتلا افراد کا انجام بتایا۔ سورۃ الفیل میں بیت اللہ کی حفاظت والے واقعے کو بیان کیا کہ جب صنعاء کا گورنر ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کے لیے نکلا اور اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے، اللہ نے ابابیل جیسے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے۔ یہ پرندے اوپر سے ان پر کنکریاں پھینکتے جو ان کے سروں پر لگتی اور نیچے سے نکل جاتی۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی ولادت والے سال پیش آیا۔ سورۃ القریش میں اللہ کے قریش پر ہونے والے 2 بڑے احسانات کو ذکر کیا۔ پہلا، بلا خوف و خطر موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے ہو۔ دوسرا، بلد حرم میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت سے تمہیں نوازا، تم پھر بھی اس رب کی بندگی سے اعراض کیوں کرتے ہو۔ سورۃ الماعون میں انسانوں کے 2 گروہوں کفار اور منافقین کا مختصر ذکر کیا کہ کفار کے متعلق بتایا کہ یتیموں کا حق دبا لیتے ہیں، غرباء اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، یہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور منافقین یہ نماز میں غفلت کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں اور ایسے بخیل ہیں کہ ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں، فصلی لربک وانحر، اور اللہ کے لیے قربانی کریں۔ پھر فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ سورۃ الکافرون، اس صورت میں کفر و اسلام کا فیصلہ سنا دیا کہ یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اسلام خالص سچے رب کی طرف بلاتا ہے، چنانچہ اس صورت میں کھلم کھلا کفار سے اعلان جنگ ہے۔ تو جب اعلان جنگ ہو تو جنگ کے نتیجے میں فتح ہوتی ہے یا شکست، تو مسلمانوں کو اگلی صورت میں بتایا کہ تم نے شکست کا تصور نہیں کرنا بلکہ آگے فتح ہی فتح ہے، پس اللہ کا شکر، اس کی تسبیح اور عظمت کو بیان کرو۔ سورۃ النصر میں اسی کا بیان ہے۔ جب فتح حاصل ہوتی ہے، اس فتح کے نتیجے میں دشمن سرنگوں ہوتا ہے، تو دشمن کے سرنگوں ہونے کی خبر سورۃ اللہب میں دی کہ جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے، اسی طرح کفار بھی سرنگوں ہوں گے۔ اور جب دشمن سرنگوں ہوتا ہے تو پھر توحید کا جھنڈا اونچا ہوتا ہے، تو چنانچہ سورہ اخلاص میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے۔
اور یہ اسلامی سلطنت اس اسلامی شجر کو نظر بد سے بچانے کے لیے آخر میں 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا: مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، حاسد کے شر سے۔ اور سورۃ الناس میں شروع میں اللہ کی 3 صفات ربوبیت، مالکیت اور الہیت کو بیان کرنے کے بعد بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمن نفس کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی، اور وسوسہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جو کہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔